میرے عزیز دوستو، یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع اور نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی شخص اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر کسی شخص کو ایک ذرہ کے برابر نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام آفات، مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں سے بچنے کا، نجات حاصل کرنے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دے دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش بھی کرے اپنے عمل سے۔ سورۃ الفلق میں جو دنیاوی آفات ہیں جن کا نقصان انسان کے جسم کو ہوتا ہے، جن کا تعلق دنیا سے ہے، ان آفات سے، ان کے شر سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی، تعلیم دی گئی۔ اور سورۃ الناس میں جو اخروی آخرت کی اور دینی جو آفات ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو سورۃ الناس کی پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، کہ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کی جو سب لوگوں کا مالک ہے، جو سب لوگوں کو پالنے والا ہے۔ رب الناس، سب لوگوں کو پالنے والا ہے، سب لوگوں کا مالک ہے، سب لوگوں کا رب ہے۔ یہ رب جو ہے یہ اللہ کی بڑی خاص صفت ہے، اور قرآن پاک میں 972 دفعہ رب کا لفظ آیا ہے۔ 272 دفعہ۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور مخلوق کی ضروریات بوقت ضرورت پورا کرنے والا۔ جب ضرورت پڑ جائے، جب مخلوق کو ضرورت ہو، اس موقع پر ضروریات کو پورا کرنے والا، یہ رب کا معنی ہے۔ یہ اللہ کے تمام اسماء اور صفات کا جامع یہ لفظ ہے رب۔ یہ بڑا خاص لفظ ہے، اور اس لفظ میں اپنائیت اور محبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ محبت کا پہلو غالب ہے رب کے معنی میں۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ نے یہی فرمایا، ان ربکم، تمہارا رب، تم سب کا رب، تم سب لوگوں کا رب، آسمانوں اور زمین کا رب، سارے جہان والوں کا رب۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کے لفظ کو استعمال اس طرح فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ اور پھر دیکھیے آپ کہ قرآن پاک میں جو انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعائیں ہیں، جن دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے اکثر دعائیں رب کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب کے لفظ سے بڑی دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا افرغ علینا۔ بہت ساری دعائیں ہیں، 972 دفعہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے۔ اتنا خاص لفظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت اس آیت میں اپنی بیان فرمائی، قل اعوذ برب الناس، کہ اللہ کا یہ نام لے کر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دو، کہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں، قل آپ کہیے، یوں کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کی، اس پروردگار کی جو سب لوگوں کو پالنے والا ہے۔ اور صرف رب ہی نہیں ہے، صرف پالنے والا ہی نہیں ہے، آگے فرمایا مالک الناس، وہ ایسا رب ہے، ایسا پالنے والا ہے، ایسا مالک ہے جو بادشاہ بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری صفت الہ الناس، کہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہے، پھر وہ معبود بھی ہے لوگوں کا۔ الہ الناس، سب لوگوں کا معبود ہے۔ یہ تین صفات یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی اور ایسا نہیں ہے جس میں اکمل طریقے سے یہ صفات پائی جا رہی ہوں۔ رب، ملک اور الہ، پروردگار بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، معبود بھی ہے، پالنے والا بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اب غور فرمائیں کہ ان تین صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ تینوں صفات ایسی ہیں جو حفاظت کی داعی ہیں۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، سورت نازل ہوئی ہے، کس لیے نازل ہوئی؟ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں۔ اور یہ تینوں صفات ایسی ہیں جو حفاظت کی داعی ہیں۔ دیکھیے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو جو بھی جس کو پالتا ہے وہ اس کی اچھے طریقے سے نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ مالک اپنی مملوک چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے ملک، بادشاہ، جو بھی بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کی، اپنی عوام کی، ماتحتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے الہ، معبود، دنیا میں بھی جو جس کی عبادت کرتا ہے
معبود اپنے عابد کی، جو عبادت کرنے والا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے معبود۔ تو یہ تینوں صفات اللہ رب العزت نے یہاں جو بیان فرمائی ہیں، یہ تینوں صفات حفاظت کی بھی داعی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ یہ تین صفات کا ذکر کر کے، یہ تین صفات پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو یہ زیادہ قریب ہے کہ ہماری دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیں، یہ دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیں کہ عربی میں ایک اصول ہے، اردو میں بھی ایک اصول ہے کہ جب ایک دفعہ عبارت میں کسی چیز کا نام آ جاتا ہے، اس میں ظاہر آ جاتا ہے، تو بعد میں جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں ظاہر کی جگہ اس میں ضمیر بولا جاتا ہے۔ اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو اس میں ظاہر کی جگہ پر بولا جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیے قل اعوذ برب الناس، ناس انسانیت، لوگ، اس صورت میں یہ 5 دفعہ آیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، اب کہنا یہ بھی کہا جا سکتا تھا مالکہم الہہم، پھر آگے آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہاں بھی کہا جا سکتا تھا الذی یوسوس فی صدورہم، پھر من الجنۃ والناس، وہاں بھی ناس کا لفظ آیا ہے۔ اس میں ظاہر آ رہا ہے بار بار، اس میں ضمیر نہیں ہے۔ تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مقام دعا ہے، اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ جب دعا ہو، مدح ہو اللہ کی، اور بندہ اللہ سے مانگ رہا ہو تو وہاں اس میں ظاہر بولا جاتا ہے، وہاں اس میں ضمیر نہیں ہوتا۔ اور بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، لکھا ہے قل اعوذ برب الناس، جو پہلا ناس ہے اس سے مراد بچے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بچے۔ کیوں؟ اس کا جو قرینہ ہے کہ ناس سے یہاں مراد بچے ہیں، وہاں رب ہے، کیونکہ رب کا معنی پالنے والا، اور تربیت کی ضرورت کن کو زیادہ ہوتی ہے؟ بچوں کو۔ تو پہلے ناس سے مراد بچے ہیں، اور قرینہ اس پر رب الناس، رب ہے۔ اور دوسرا ہے الہ الناس ملک الناس، جو دوسری آیت ہے اس میں ناس سے مراد جوان لوگ ہیں۔ یہاں کیوں جوان لوگ مراد ہیں ناس سے؟ اس کا قرینہ ملک ہے، بادشاہ، اور اس ملک کے معنی میں سیاست کا معنی پایا جاتا ہے، اور اس کے زیادہ لائق جوان لوگ ہوتے ہیں سیاست کے۔ تو اس وجہ سے یہاں الناس سے مراد جوان لوگ ہیں، اور اس کا قرینہ ملک، بادشاہ، جس میں سیاست کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور تیسری آیت ہے الہ الناس، لوگوں کا معبود، یہاں ناس سے مراد بوڑھے لوگ ہیں، کیونکہ اس کا قرینہ الہ، معبود، عبادت ہے، کہ آدمی جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو اب اس کی تمام تر توجہات اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں الہ قرینہ ہے الناس سے بوڑھے مراد لینے پر۔ اور چوتھا لفظ ہے 5ویں آیت میں الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں پر الناس سے اللہ کے نیک بندے مراد ہیں، کیونکہ بات چل رہی ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو شیطان کن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے؟ جو نیک لوگ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، جو اسلام کے عقائد کو مانتے ہیں۔ تو اس الناس سے اللہ کے نیک بندے مراد ہیں۔ اور 5واں ہے 6ٹھی آیت میں من الجنۃ والناس، یہاں ناس سے جو انسان شیاطین ہیں، جو برے انسان ہیں، اور اس صورت میں جن لوگوں سے پناہ مانگی گئی ہے، مفسدین، فساد پھیلانے والے، وہ لوگ مراد ہیں من الجنۃ والناس، اس الناس سے۔ تو یہاں اس وجہ سے الناس کا بار بار تکرار کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے۔ تو تیسری آیت ہے، چوتھی آیت ہے، پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات کو بیان فرمایا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ ان 3 صفات کا ذکر کر کے، ان 3 صفات کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ اب کس سے پناہ مانگنی ہے؟ چوتھی آیت میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، من شر الوسواس الخناس، کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ وسواس، خناس، ان دونوں سے مراد شیطان ہے۔ وسواس، وسوسہ ڈالنے والا، شیطان ایک مخفی کلام کے ذریعے انسان کے دل پہ ایسی کلام منتقل کرتا ہے کہ جس کی آواز تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا خون جیسے ہر رگ پہ چل رہا ہے، اس کا اثر ہے، اسی طرح انسان کی ہر رگ میں شیطان اثر انداز ہوتا ہے اتنی تیزی سے۔ تو یہ انسان کے دل پہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جاتا ہے، یہ ہے وسوسہ، وسواس۔ خناس، اس سے مراد بھی شیطان ہے۔ خناس کا معنی پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جب تھوڑی سی غفلت ہو گئی، پھر انسان دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو شیطان کا یہ کام مسلسل چلتا رہتا ہے،
کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذرا غفلت ہو گئی پھر شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو خناس کہا گیا ہے. جیسے ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہوتے ہیں. ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہوتے ہیں. ایک گھر میں فرشتہ رہتا ہے جو انسان کو نیکی کے کاموں میں ابھارتا ہے، نیکی کی تحریک اور ترغیب دیتا ہے. اور ایک گھر میں شیطان رہتا ہے. جب انسان کا دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اس وقت شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے اور اپنی چونچ رکھ دیتا ہے، اس کے ذریعے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے یہاں پناہ مانگی گئی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈالنے والے چاہے شیاطین جنات میں سے ہوں چاہے وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں. وہ شیاطین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. انسانوں میں سے جو انسان کے عقائد اور نظریات کو خراب کرنے والے ہیں. اور پھر الناس میں انسان کا اپنا نفس بھی مراد ہے، کیونکہ انسان کا جو اپنا نفس ہے یہ بھی انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، راغب کرتا ہے. تو دیکھیے اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات بیان فرمائی، رب، ملک، الہ، کہ ان 3 صفات کو پڑھ کے اللہ کی پناہ حاصل کی جائے شیطان مردود سے. 3 صفات کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، کیونکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرنے میں ہر قدم پر کوشش کرتا ہے، اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، بہلا پسلا کر اس کو گناہ کے کاموں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے ہر موقع پر. اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو بھی جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ نیک اعمال میں ریاکاری، غرور، تکبر، انا یہ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر انسان کامیاب ہو جائے، نیک عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، پھر شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس نیک عمل میں انسان کی نیت میں ریاکاری، دکھلاوا، غرور، تکبر یہ چیزیں شامل کر دے. اس طریقے سے شیطان انسان کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو 3 صفات ذکر کر کے شیطان کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. یہاں آپ ایک بات پر غور کریں، سورۃ الفلق میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، کہ یوں کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کی جو صبح کا پروردگار ہے، صبح کے وقت کی روشنی کا پروردگار ہے، مالک ہے. ایک صفت بیان فرمائی اور آگے کن کے شر سے پناہ مانگنی ہے اس کا ذکر کیا، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے. سب سے پناہ مانگی گئی. اللہ نے ایک صفت بیان فرمائی سورۃ الفلق میں. لیکن سورۃ الناس میں دیکھیے کہ اللہ نے 3 صفات بیان فرمائی، رب، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. 3 صفات بیان کرنے کے بعد ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. سورۃ الفلق میں 3 صفات بیان کی، ایک صفت بیان کی، 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی. سورۃ الناس میں 3 صفات بیان کی اور ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ شر سورۃ الناس میں کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ شیطانی شر ہے. سورۃ الفلق میں جن آفات کا ذکر کیا گیا ہے ان کے شر کا، وہ دنیاوی ہیں، ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اور انسان مادی لحاظ سے ان کی تدبیر اور علاج کی بھی کوشش کرتا ہے. ان کا تعلق صرف ظاہری ہے، دنیا کی حد تک ہے. لیکن سورۃ الناس میں جس شر کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی تباہی اور اس کا شر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہے. اس وجہ سے سورۃ الناس میں 3 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. اتنا خطرناک ہے شیطان کا وسوسہ. اب آپ یہ سمجھیں کہ وسوسے جو ہیں شیطان کے یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. وقت مختصر ہے. شیطان کے وسوسے کئی طرح کے ہوتے ہیں. بسا اوقات یہ وسوسے گناہوں کے ہوتے ہیں کہ شیطان انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یہ ناجائز کام ہے، کر لو، فلاں ناجائز کام ہے، آنکھوں سے دیکھ لو، فلاں ناجائز کام وہ آنکھوں سے سن لو، فلاں ناجائز کام وہ اپنی زبان سے بول لو، فلاں ناجائز کام وہ کر لو، اس پہ عمل کر لو. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا. تو ایک قسم کا وسوسہ ہوتا ہے گناہوں کی طرف راغب کرنا، اور بسا اوقات وسوسہ ہوتا ہے ایمان، عقائد اور نظریات کے اعتبار سے، جس وسوسے کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، نظریات کے ساتھ ہے. جیسے ہمارا ایمان ہے اللہ کی وحدانیت پر، الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے،
اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، اور پھر قیامت پر ایمان ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور جنت جہنم پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، تمام انبیاء کرام پر ہمارا ایمان ہے۔ اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے نظریات میں، عقائد میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس چیز کو زبان سے بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، العیاذ باللہ، کہ یہ ساری باتیں پتہ نہیں صحیح بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ شیطان جو ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ وسوسہ اتنا خطرناک ہے، اگر یہ زیادہ پیچھے پڑ جائے تو انسان کے نقصان کے لیے یہی چیز کافی ہے، انسان ناکام اور نقصان اور خسارے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہی وسوسہ جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، یہ بندہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ کہ میں بہت سخت پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کو بیان کرنا، ان کو بولنا، میں یہ اتنا بدتر سمجھتا ہوں کہ میں جل جاؤں، میں کوئلہ بن جاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان وسوسوں کو، ان خیالات کو، ان باتوں کو میں زبان پر لے کر آؤں۔ اتنے برے خیالات آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ذاک صریح الایمان، کہ یہی وسوسہ، یہ چیز، یہ آپ کے صریح ایمان کی علامت اور نشانی ہے کہ آپ پکے ایمان والے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چور ڈاکو جس گھر پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس گھر میں جاتے ہیں جہاں ان کو معلوم ہے کہ یہاں خزانہ ہے، دولت ملے گی، یہاں مال ملے گا۔ اگر اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی چور ڈاکو اس گھر پہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو شیطان بھی اسی طرح اسی دل پہ حملہ کرتا ہے جس دل میں اللہ کا ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے، جنت جہنم پر ایمان ہے۔ جس دل میں ایمان ہے شیطان اسی دل پہ حملہ کرتا ہے۔ جس دل میں ایمان ہی نہیں ہے شیطان کو اس دل میں حملہ کرنے کی، وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ یہی علاج ہے جو اس سورۃ الناس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کثرت سے اس کا ورد کرے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ان صفات کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ یہ خیالات، یہ وسوسے برے ہیں، مجھے اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما، میں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، شیطان مردود کے وسوسوں سے۔ اور بعض قسم کے وسوسے ایسے ہوتے ہیں جو بالآخر وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ تیسری قسم میں وسوسوں کی بیان کر رہا ہوں کہ بعض وسوسے ایسے آتے ہیں کہ بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور یہ بیماری بسا اوقات وہم کی پاکی ناپاکی میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں پاک ہوا کہ نہیں ہوا، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ نے وضو کیا، کسی آدمی نے جس کو وہم کی بیماری لگ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، اور پھر وضو کر لیا صحیح طریقے سے، وضو کرنے کے بعد وہم ہو گیا کہ بھئی تھوڑی خشک رہ گئی، پھر تھوڑی دھولی، پھر وہم ہو گیا بھئی کونی کچھ خشک رہ گئی، پھر کونی دھولی، پھر وہم ہو گیا بھی ایڑی خشک رہ گئی، پھر ایڑی دھولی۔ وضو میں بار بار وہم پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں پاک ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور بسا اوقات یہ نماز میں بھی وہم پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھ لی، وہم لگ گیا پتہ نہیں صحیح ہوئی کہ نہیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، آپ نے صحیح پڑھی، پوری کوشش کی آپ نے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ کو وہم لگ گیا۔ اور پھر بسا اوقات یہ وہم بیوی کے بارے میں لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری فرما بردار ہے کہ نہیں، یہ بیوی میری فرما بردار بھی ہے کہ نہیں، یہ وہم لگ جاتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پر مکمل تفصیل آئندہ جمعہ پر میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے بھی آپ حضرات کو بھی جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔